ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقولن قولا معروفا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. خالق کائنات اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور رحمت کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام و صد عقیدت و احترام پیش کرنے کے بعد معزز محتشم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہمارے فہم دین درس کا موضوع ہے جو کامیاب بیوی ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں. کامیاب بیوی کی خوبیوں کے حوالے سے اس کے اندر کون سی اچھائیاں کون سی خوبیاں پائی جائیں وہ بیوی کامیاب قرار پاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ امت کی عورتوں کے لیے آئیڈیل کردار ہے. جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہم زندگی بسر کی وہ قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. قرآن پاک کے اندر اسی بنا پہ ازواج مطہرات کو مخاطب ٹھہرایا گیا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جہان کے اندر جو باقی عورتیں ہیں تم ان کی طرح نہیں ہو. تم کو اللہ تعالیٰ نے باقیوں سے علیحدہ اور امتیازی اور خاص طور پہ مقام عطا فرمایا ہے. تو تم کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا جو دنیا جہان کی باقی عورتوں کو عطا نہیں کیا. تو انہیں تک تم آگے ذکر کیا اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو، اور پھر فرمایا فلا تخضعن بالقول، قول کے اندر لچک اور نرمی لے کے نہ آؤ. کہ کئی ایسے افراد دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے اور تمنا کرنے لگ جائے، تو اس بنا پہ قول کے اندر نرمی لے کے نہ آؤ، لیکن بات کرو تو نیکی کی بات کرو، اچھی بات کرو. یہ ازواج مطہرات ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی گئی اور بتایا گیا کہ تم کو رب تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز میں رہتی تھی، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا 10 رمضان مبارک کو وصال ہوا، تو آپ نے جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دین اسلام کی خدمات کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکمل طور پہ تعامل کرتی تھی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا کردار بھی تمام عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اس وقت کے اندر صورت آ رہی ہے کہ اگر خامد باہر سے پریشان ہوتا ہے، گھر آتا ہے، تو کئی عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو خامد کو اور زیادہ پریشان کر دیتی ہیں. لیکن عورت بیوی کا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. اگر خامد باہر سے پریشان ہے تو گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنے خامد کی پریشانی کو دور کرے، اپنے خامد کی حوصلہ افزائی کرے اور اپنے خامد کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرے. جو باہر سے پریشان آیا ہے تو اس کی پریشانی کو ختم کرنا چاہیے. لیکن کئی عورتیں اس انداز میں ہوں کہ اگر خامد باہر سے پریشان آیا تو اور اس کی پریشانی کے اندر اضافہ کر دیں، تو یہ اچھا انداز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کافی پریشان تھے، آپ کے جسم پہ پسینہ ہے، آپ کے جسم پہ کپکپی تاری ہے. فرمایا کہ مجھے کمبل دو. اس طرح آپ کمبل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل کے اندر تشریف فرما ہوتے ہیں.
تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا اس سے پوچھتی ہے کہ معاملہ کیا بنا، آپ اتنے پریشانی کی عالم میں کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بوجھ عطا کیا ہے۔ وہ سارے معاملات آپ کے سامنے تھے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دین کی دعوت کا حکم دیا، اس ماحول کے اندر کہ جہاں ہر گھر کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، گلیوں کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، کعبہ شریف کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، اس سلگتے ہوئے ماحول کے اندر کلمہ حق کہنا بہت دشوار تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی جاتی، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلایا جاتا۔ جو صدیوں سے بتوں کو پوجتے آ رہے تھے تو ان کو دین اسلام کی طرف لانا، سیدھے راستے کی طرف لانا بہت دشوار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام معاملات سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تسلی دیتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، انہوں نے عرض کی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، جس رب نے آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے مبعوث فرمایا ہے وہی رب آپ کی مدد فرمائے گا، وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، آپ کو پریشان نہیں کرے گا، وہی رب آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور آگے ذکر کیا انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے نہیں ہیں۔ یہ پہلی صفت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کی بیان کر رہی ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو توڑنے والے نہیں ہیں، آپ تو رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ کی شان یہ ہے کہ جو ضعیف ہے، کمزور ہیں، آپ ان کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بالکل کوئی کمزور ہو جو بوجھ نہیں اٹھا سکتا، آپ ان کا بھی بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کو کوئی کما کے دینے والا نہیں ہے، جن کو کوئی دینے والا نہیں، غریب ہے، ان کی کمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، آپ خود اس کو عطا فرمانے والے ہیں۔ اور آگے ذکر کیا کہ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں، مطلب آپ کے پاس مہمان آ جائے آپ ان کی میزبانی فرماتے ہیں۔ اور یہ آگے صفت ذکر کی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ ان لوگوں پہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حادثات آ جائیں، وہ پریشانیوں کے اندر گر جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حادثہ پیش آ جائے، آپ ان کی بھی مدد فرماتے ہیں۔ تو یہ سیدہ طیبہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی صفات ذکر کر رہی ہے۔ اس کے اندر بتا رہے آپ تو مشکل کشا ہے، آپ تو حاجت روا ہے، آپ تو لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہیں، لوگوں کی مشکلیں ختم کرنے والے ہیں، آپ کو تو رب تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کہ لوگ جو پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، مشکلوں کے اندر گرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا تعاون فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے بندوں کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، تو لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک آنے والی عورتوں کو تعلیم دے رہی ہے کہ اگر خاوند پریشان ہو تو اس کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اس کو اور پریشان کرنا چاہیے۔ اور باقی ایسی عورت جو اپنے خامد کی حوصلہ افزائی کرنے والی ہے اور اپنے خامد کے دکھ پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ محبت اخلاق سے پیش آنے والی ہے، اس کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اس بارے میں مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلت خمسہ، جس وقت عورت 5 نمازیں ادا کرے، وصامت شہرہا، رمضان المبارک کے روزے رکھے، وحافظت فرجہا، اور وہ غلط کام نہ کرے، مطلب اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ غلط کاریوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اور چوتھا ذکر کیا کہ وہ اطاعت بالہا، اپنے خامد کی فرما برداری کرے۔ اب اس کو انعام کیا ملے گا؟ جو نمازیں پڑھنے والی ہے، روزے رکھنے والی ہے اور برائیوں سے بچنے والی ہے، خامد کی فرما برداری کرنے والی ہے، تو اس کو رب تعالیٰ کیا انعام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ داخلت من ای ابواب الجنت شاءت، قیامت والے دن جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے اس عورت کے لیے۔ اب اس کی مرضی ہوگی، جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے گی اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سارے دروازے جنت کے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب اس عورت کو یہ مقام ملے گا کہ جو باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے رمضان المبارک کے،
اور برائیوں سے بچی رہتی ہے، خاوند کی فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام، یہ مقام عطا کرے گا۔ اب اسی چیز کو کہ جو فرما بردار بیوی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے، جو نافرمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ جب حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو مکہ شریف کی بے آب و گیا سرزمین پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں پہ کوئی آبادی نہیں، کوئی گھر نہیں ہے، صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اس وقت، مکہ شریف یہ آبادی نہیں بنی تھی۔ سب سے پہلے حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو چھوڑ کے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، اب دیکھیں حضرت ہاجرہ اپنے خاوند کی فرما برداری کر رہی ہے، حضرت ابراہیم چھوڑ رہی ہے، بے آب و گیا سرزمین کے اندر چھوڑ رہی ہے، لیکن انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی گلہ نہیں کیا کہ آپ یہاں پہ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، صرف اتنا پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ مجھے اس زمین پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں دور تک کوئی آبادی بھی نہیں ہے اور یہاں بھی کوئی گھر نہیں ہے، یا کھانے پینے کا بالکل کوئی انتظام نہیں ہے، میرا دودھ پیتا بچہ ہے، مجھے اور میرے بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہی ہے، تو یہ آپ اپنی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، میرے رب کا حکم ہے، اتنا کہا اور واپس چلے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ اگر رب کا حکم ہے تو رب تعالیٰ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ میری لازمی طور پہ مدد فرمائے گا۔ آپ وہاں پہ ہیں حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر معاملہ کیا بنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ شادی، سارے معاملات وہاں طے، آبادی ہو گئی، آب زمزم وہ، اور اسی طرح کنواں آپ کے تصرف کے اندر آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد، حضرت سارہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میرا ارادہ بن رہا ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو مل کیا، اپنی بیوی کو مل کیا۔ حضرت سارہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے، لیکن آپ نے سواری سے اترنا نہیں ہے، آپ نے سواری کے اوپر رہنا ہے، بس سواری کے اوپر ہی ملاقات کر کے واپس آ جانا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، مکہ شریف آئے، جب وہاں پہنچے گھر پہ دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر کے اندر موجود نہیں تھے، آپ کی بیوی موجود تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا وہ تو شکار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ آپ نے اس حوالے سے پوچھا کہ گھر کی حالات کیسے چل رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بڑی تنگ دستی ہے، بڑی غربت ہے، بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے، بس یہی شکار کر کے لے آتے ہیں تو اسی پہ گزارا ہو رہا ہے، اور گھر کے اندر کوئی کھانے پینے والی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی غربت ہے گھر کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا، آپ نے اس کو فرمایا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائے ان کو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے سلام دے رہے تھے، میرا سلام بھی دینا، اور ان کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اس چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب آئے تو انہیں خوشبو محسوس ہوئی اپنے والد کی، پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے اور وہ تمہیں سلام بھی دے رہے تھے اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ گھر کی چوکھٹ تبدیل کر لو، یہ چوکھٹ اچھی نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے والد تھے اور وہ یہ جو کہہ رہے تھے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوی اچھی نہیں ہے، اس بیوی کو تبدیل کر لو، اس بیوی کو طلاق دے دو، یہ ان کا مطلب تھا، کیونکہ تو نے آگے سے ناشکری کا مظاہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی بیوی ہو اس کے لیے ناشکری زیبہ نہیں دیتی، اس کو یہ ناشکری زیب نہیں دیتی، اس بنا پہ تو نے ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے اس پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو آپ نے اس کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد اور شادی کر لی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ پھر کافی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر حضرت سارہ سے اجازت لے کے کہ میں اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں مکہ شریف کے اندر۔ پھر تشریف لے کے آئے، انہوں نے پھر یہی کہا تھا کہ سواری سے اترنا نہیں ہے، سواری کے اوپر ہی ملاقات کر کے واپس آنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، آپ نے دروازے پہ دستک دی، آپ کی بیوی، اس نے پوچھا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے بتایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں بتایا گیا کہ وہ تو شکار پہ گئے ہیں۔ آپ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا وہ تو شکار پہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام
انہوں نے اس سے پوچھا کہ بتائیے گزارا کیسا چل رہا ہے، گھر کا معاملات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے لے آتے ہیں، آب زمزم پہ ہمارا قبضہ ہے، بہت الحمدللہ اچھا گزارا چل رہا ہے۔ جب آپ کی بیوی نے یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہنا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کو محفوظ رکھنا، اس کو ضائع نہ کرنا، اس کو محفوظ رکھنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جانے لگے تو اس نے کہا کہ آپ مہربانی کیجیے، آپ سفر سے آئے ہیں، آپ اگر نیچے نہیں اترنا چاہتے تو اپنے پاؤں یہ جو حجر اسود ہے اس پہ، دوسرا مقام ابراہیم جو مقام ابراہیم والا پتھر ہے، اس پتھر پہ کہا کہ اس پتھر پہ اپنے پاؤں رکھیے، میں آپ کے پاؤں دھو دیتی ہوں۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دھوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، ان کو سارا معاملہ بتایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے تمہارے بارے میں کہا ہے کہ یہ تمہاری بیوی اچھی ہے، اس کو برقرار رکھنا۔ یعنی کہ یہ مطلب ہے کہ جو بیوی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی شکر گزار ہونی چاہیے، اپنے خامد کی بھی شکر گزار ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر عورتیں جہنم کے اندر ہوں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ بتائی کہ وہ خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں، تو اس بنا پہ اکثر عورتیں جہنم کے اندر جائیں گی خامد کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ تو مطلب یہی بنتا ہے کہ خامد جتنے احسانات کر دے، اگرچہ ساری زندگی احسانات کرتا رہے، کبھی ایک دن کوئی تھوڑا سا معاملہ بن جائے، خامد کی صورتحال کمزور ہو تو بیوی سارا کوئی بھلا دیتی ہے، کہتی ہے کہ اس گھر کے اندر تو مجھے سکون ہی نہیں ملا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ خامد کی ناشکری ہوتی ہے، جس بنا پہ اکثر عورتوں کا حضور نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے اندر دیکھا ہے خامد کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو لہذا خامد کا بہت بڑا مقام ہے اس اعتبار سے کہ حدیث پاک مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے فَأَيُّ النَّاسِ أَعْظَمُ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ علی المرأۃ، کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، حضرت ام المومنین فرماتے ہیں عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال زوجها، اس کے خامد کا سب سے زیادہ حق ہے، یعنی عورت پر اس کے خامد کا سب سے زیادہ حق ہے۔ تو پھر میں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ای الناس اعظم حقا علی الرجل، مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا امہ، اس کی ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ یا بھئی اس حدیث پاک پہ بھی عمل کیا جائے تو گھروں کے اندر سکون آ سکتا ہے، کیونکہ اگر خامد یعنی کہ اپنی ماں کو ترجیح دے بیوی پر تو پھر تو ماحول درست رہ سکتا ہے، لیکن جب ایسی صورتحال بنے کہ اپنے ماں باپ پہ بیوی کو ترجیح دینے لگ جائے پھر سارے فسادات شروع ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے ایسے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا کہ ایک طرف ماں ہو ایک طرف بیوی ہو تو بیوی پر اپنی ماں کو ترجیح دینی چاہیے، یعنی ماں مقدم ہے بیوی سے۔ تو اسی طرح عورت کے لیے ماں باپ مقدم نہیں ہے، عورت کے لیے کون مقدم ہے؟ خامد مقدم ہے، یعنی کہ جب شادی ہو جائے اب عورت پر ماں باپ سے بڑھ کے حق اس کے خامد کا ہو جاتا ہے، اتنا ماں باپ کا اب اس پہ حق نہیں ہے جتنا اس کے خامد کا حق ہے۔ اب اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ طور پہ گھر اجڑتے ہیں، زیادہ طور پہ گھر ویران ہوتے ہیں، اس بنا پہ ویران ہوتے ہیں کہ جو عورت ہے وہ اپنے جب میکے جاتی ہے وہاں پہ اپنے خامد کی شکایتیں، اس گھر کی شکایتیں کہ اس گھر کے اندر یہ بھی ہوا فلاں بھی ہوا، تو پھر آگے ماں ہوتی ہے وہ اسی گھر کے خلاف وہ بھی بولنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جب وہ اپنی ماں باپ سے مل کے واپس آتی ہے اپنے یعنی کہ گھر کے اندر اپنے خامد کے پاس واپس آتی ہے، اس کے ذہن کے اندر آگ بھری ہوئی ہوتی ہے، پھر اس گھر کے اندر آ کے لڑائیاں جھگڑے شروع کر دیتی ہے۔ تو اس بنا پہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کو اچھی نصیحت کریں، یعنی کہ اس اپنی بیٹی کو خامد کے خلاف بھڑکائے نہ، یعنی کہ خامد کے خلاف باتیں نہ کرے۔ اگر بیٹی کوئی باتیں کرتی بھی ہے تو اپنی بیٹی کو سمجھانا چاہیے کہ تو نے اس گھر کے اندر گزارا کرنا ہے، اور پھر اگر واقعی اس کے اندر داماد کے اندر ایسی کوئی خرابیاں ہیں تو اس کو علیحدہ طور پہ سمجھا دینا چاہیے، لیکن اپنی بیٹی کا ذہن خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کا ذہن نہیں بھرنا چاہیے جس بنا پہ اس گھر کے اندر آگ لگ جائے اور اس گھر کے اندر معاملات خراب ہو جائیں، بیٹی کا سکون خراب ہو جائے۔ تو اس بنا پہ یہ حدیث پاک بالکل واضح ہے کہ زیادہ حق
مرد پہ اس کی ماں کا ہے، اور عورت پہ سب سے زیادہ حق ہے تو اپنے خامد کا حق ہے، اور باقی خامد کی فرما برداری کرنا یہ عورت پہ لازم اور ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر خامد رات کے وقت اپنی بیوی کو بلاتا ہے، بیوی نہیں آتی، تو جنت کے اندر حور عین ہے جو جنت کے اندر اس کی بیوی بننے والی ہے، تو وہ وہاں پہ اس عورت کو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، تو اس اپنے خامد کا حکم نہیں مان رہی، یہ تو تجھ سے جدا ہو کہ میرے پاس آنے والا ہے، تو قاتلک اللہ لا تؤذیہ، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، اس کو اذیت دے رہی ہے، اس کو تکلیف دے رہی ہے، تو وہ ہوتے اپنے کمرے میں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت ہے، ساتویں آسمان پہ، اب وہاں پہ ہزاروں سال کی مسافت ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ہزاروں سال کی مسافت ہے، وہاں پہ وہ حور دیکھ بھی رہی ہوتی ہے، باتیں سن بھی رہی ہوتی ہے، اور ساتھ یہ قول بھی کر رہی ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، ہزاروں سال دور دیکھ بھی رہی ہے، سن بھی رہی ہے، تو وہ کون ہے؟ ایک عام مومن کی حور ہے۔ عام مومن کی حور کی اتنی طاقت ہے، تو لہذا ایک نورانی طاقت وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ تو حور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار، پوری کائنات کے سردار ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام اگر روزہ اطہر کے اندر ہوتی ہے، تو یہاں پہ اگر کوئی دل سے امتی پکارتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام اس کی پکار بھی سنتے ہیں، تو حور ہے، ساتوں آسمانیں جنت کے اندر موجود ہے، وہ وہاں پہ سن رہی ہے اور یہ قول کر رہی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ بیوی پہ لازم ہے کہ اپنے خامد کی فرما برداری کرے، بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے خامد کو اپنے آپ سے دور نہ کرے، بلکہ اپنے خامد کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اور خامد کی بات وہ مان سکتی ہے جو شریعت کے مطابق ہو، اور خامد بھی بیوی کی وہ بات مان سکتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ یہ دونوں پہ لازم ہے کہ شریعت کے خلاف ایک دوسرے کی بات نہ مانے، نہ خامد بیوی کی شریعت کے خلاف مان سکتا ہے، نہ بیوی خامد کی شریعت کے خلاف مان سکتی ہے، تو لہذا اس طرح گھر کا سکون برقرار رہتا ہے کہ خامد بیوی کے حق پورے کرے اور بیوی خامد کے حق پورے کرے، آپس میں محبت اخلاق پیار سے رہیں، تو پھر وہ گھر جنت کا گہوارہ بن سکتا ہے، ورنہ وہی گھر ہوگا اور اس کے اندر پریشانیاں، مصیبتیں، اس طرح دکھ، یہ سارے کچھ عام طور پہ پائے جائیں گے، تو لہذا گھر پر امن پر سکون تب بھی ہو سکتا ہے